دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو انت تک دیکھیے گا اور سنیے گا، اگر ہمت رکھتے ہیں تو تبھی، ورنہ اس کو پورا دیکھنے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ کہانی 200 سال پہلے اس گاؤں کی ہے جہاں پر ایک زمیندار رہتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم تھا اور کسان اس کے کھیتوں میں دن رات محنت کرتے تھے، لیکن بدلے میں انہیں بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ ایک دن کسان کی بیٹی، جو بہت ہی خوبصورت تھی، زمیندار کی ہوس کا شکار بنی۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے انصاف مانگا، لیکن زمیندار نے الٹا اسے جھوٹا الزام دے کر پورے خاندان کو ان کے گاؤں سے نکال دیا۔ پھر کیا تھا؟ گاؤں کے لوگ آج بھی شاپت کے نام لیتے ہوئے کانپ جاتے ہیں۔ یہ گاؤں آج بھی پہاڑیوں کے بیچ چھپا ہوا ہے، جہاں صدیوں پرانے برگد کے درخت اور کچی گلیاں، سنسان کھیت موجود ہیں۔ سورج ڈھلنے کے بعد یہاں کا منظر بدل جاتا ہے، جیسے ہوا بھی رک جائے اور پرندے غائب ہو جائیں۔ کھیتوں کے بیچ اندھیروں میں کچھ سائے حرکت کرتے ہیں۔ اس گاؤں کی یہ کہانی ایسی کہانی ہے جس نے اس گاؤں کو شاپت بنا دیا ہے۔ بدحال کسان اپنی بیٹی کے ساتھ جنگل کی طرف گیا۔ وہاں اس نے زمیندار کے ظلم کے خلاف خوب کوشش کی کہ آواز اٹھائے، لیکن نہیں۔ اس کی بیٹی نے پھر اسے بد دعا دی کہ جس زمین پر میرا خون گرا ہے وہاں کبھی سکون نہیں ہوگا۔ تمہاری نسل پر ایک سایہ مسلط ہوگا، ایک ایسا چھلاوا جو ہر رات تمہیں اور تمہاری نسل کو ڈرائے گا اور تمہیں جینے نہیں دے گا۔ اسی رات وہ کسان اور اس کی بیٹی جنگل میں پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بے چین روحیں آج بھی کھیتوں میں اور برگد کے درختوں کے بیچ بھٹکتی اور لٹکتی ہیں۔ گاؤں کے اس واقعے کے بعد بہت سے دن تو خاموشی سے گزر جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کبھی رات کے وقت کھیتوں میں ہل خود ہی چلتا ہے، کبھی کسی کے گھر کے دروازے خون کے ہاتھوں کے نشان پر پڑے نظر آتے ہیں۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ کسی رات کے وقت کسی عورت کے قدموں کی آہٹ اور ہنستی ہوئی اور روتی ہوئی چیخیں محسوس کرتی ہیں۔ اکثر کسانوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رات کے پچھلے پہر کھیتوں کے بیچ ایک کالی پرچھائیاں گھومتی ہیں، جو کبھی عورت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو کبھی لمبے قد والے آدمی کی۔ تو بس ایک رات گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے ہمت کی کہ وہ دیکھیں اصل میں یہ چھلاوا ہے کیا۔ وہ رات گئے، کھیتوں میں گئے، لیکن ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں۔ جیسے ہی وہ برگد کے پرانے درخت کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچانک ہوا تیز چلنے لگتی ہے اور لالٹینیں بجھ جاتی ہیں۔ اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ہاتھ سے لالٹینیں تک نظر نہیں آتی۔ اسی دوران ایک آواز گونجتی ہے، یہ زمین خون مانگتی ہے۔ ایک آواز گونجتی ہے کہ یہ زمین خون مانگتی ہے۔ نوجوانوں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر کیا تھا؟ ایک نے دیکھا کہ اس کے پیچھے سفید عورت کھڑی ہے، جس کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ بال اس کے بالکل الجھے ہوئے تھے اور زمین کی طرف اپنے آپ کے خود بخود ہی دھستی جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک عورت دھوئیں میں غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد سے اس لڑکی کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ وہ زندہ تو رہتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جاتا ہے۔ آج بھی اس گاؤں میں بد دعا کا اثر موجود ہے۔ آج بھی گاؤں والے کہتے ہیں کہ شاپت چھلاوا اب بھی زندہ ہے۔ جو بھی اس کے علاقے میں رات کو جاتا ہے، یا تو وہ واپس نہیں آتا یا پھر پاگل پن یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ زمیندار کی نسل ختم ہو گئی، لیکن وہ بد دعا ابھی بھی قائم ہے۔ کھیت آج بھی سونا دیتے ہیں، مگر کسان ڈرتے ہیں کہ کہیں زمین ہم سے خون نہ مانگ لے۔ گاؤں والے تو اکثر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام سایہ نہیں ہے، بلکہ یہ شاپت چھلاوا لگتا ہے، یا یہ کسی ایسی بد دعا کا اثر ہے جس نے پورے ہی گاؤں کو اپنے وش میں کر لیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب ہوا چلتی ہے تو برگد کے درخت کی شاخوں میں کسی عورت کی ہنسنے کی آواز آتی ہے، مگر گاؤں والے جانتے ہیں کہ یہ ایک شاپت چھلاوا ہے جو اب کبھی نہیں مٹے گا۔
اکثر چھوٹے بچوں کو منع کیا جاتا ہے کہ جس جگہ پر وہ کسان اور اس کی بیٹی رہا کرتے تھے ادھر نہ جایا جائے، حالانکہ زمیندار کی پوری نسل ختم ہو گئی، لیکن بد دعائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں دوستو جو پیچھا نہیں چھوڑتی، جو نسل در نسل کیا بلکہ آنے والی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اس زمین پر ایک معصوم جان کی بلی دی گئی، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، ناحق خون بہایا گیا، لیکن آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ جہاں فصل اگائی جائے دوستو وہاں پر قتل نہیں کیے جاتے، زیادتیاں نہیں کی جاتی۔ رات کے اندھیرے میں آج بھی قریب کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ اس لڑکی کی چیخیں اور آہ و بکا سنتے ہیں۔ اکثر شام کے وقت ایسا لگتا ہے کہ برگد کے درخت کے اوپر کوئی جھول رہا ہو، اس کی پتیاں خود بخود اس طرح سے ڈال آگے پیچھے ہوتی ہے جیسے کوئی بچے اس پر جھول رہے ہوں۔ اکثر اماوسیہ کی رات کو کوئی بہت ہی روتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ اپنا حق مانگ رہا ہو یا پھر اپنے لیے انصاف کی پکار لگا رہا ہو۔ اکثر خاندان تو یہاں کھیتی باڑی کرنے آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ خوب اپنا حصار کر اور روتے پیٹتے ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ زمین شاپت بن چکی ہے، اور یہ چھلاوا جب بھی کسی کی ساتھ کوئی یہاں پر ناحق کرتا ہے تو اس کو اسی وقت ہی اپنے کرم کا حساب دینا پڑتا ہے، اسی کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، کیا آپ نے بھی کبھی کسی ایسی کہانی یا پھر کسی ایسے چھلاوے کا کوئی ذکر یا کوئی بھی داستان سنی ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمیں سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔